اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تھا. تو یاد رکھو یہ جو ہے نا واحدہ ہو، یہ قید ذکر کیا، مقید کیا. تو اذا دوئی اللہ، مسئلہ صرف دوئی اللہ کا نہیں، مسئلہ ہے واحدہ ہو کا. بے شک. کس چیز کا؟ وحدہ کا. کہ وہ اب قید کے ساتھ حکم لگے گا کہ جب ان کو بلایا جاتا تھا نا اللہ کی طرف، واحدہ ہو، اس اکیلے کی طرف، اس اکیلے کی طرف. ہاں ویسے تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن جب ان کو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے تو پھر کفر تم انکار کر دیتے تھے. تو اللہ کو مانتے تھے، وحدہ نہیں مانتے تھے. تو اصل جھگڑا وحدانیت کا تھا. تو مولوی جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے تھے. نہیں، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے. اس لیے کلمے میں لا الہ الا اللہ ہے، لا اللہ الا اللہ نہیں. بے شک. اور سمجھ رہے ہو؟ جی. دیکھو ذالکم بانہ، یہ بسبب اس کے شان یہ ہے کہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب بلایا جاتا تھا اللہ اکیلے کی طرف، اس اکیلے کی طرف، تو جھگڑا واحدہ ہو کا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ وحدہ. اب اس پر 4 نمبر حاشیہ دیکھو. تائید، تائید مطلب ہے قرآن پاک سے اور حوالہ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ایسے ہی ہاں. تو جب ان کو بلایا جاتا تھا اللہ کی طرف اکیلا کر کے، اشمعزت، تو ان کے دل گھٹنے لگ جاتے تھے. ان کے دل گھٹنے لگ جاتے. پنجابی چ میں نا انہاں دے پیٹاں چ ٹھڈاں چ مروڑ پیندا سی. مروڑ سمجھتے ہو؟ جی. ہاں. تو ان کے دل گھٹنے لگ جاتے تھے. یہ سورۃ زمر کے 5ویں رکوع میں آیت ہے. تو یہاں بھی دیکھ لو واحدہ ہو. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جھگڑا وحدانیت کا تھا، اللہ کی ذات کا. فرمایا کفرتم، تم انکار کر دیتے تھے کس چیز کو؟ بتوحید ہی، واحدہ ہو، اس کا تم انکار کرتے تھے. یہ ہے مذہب مشرکوں کا کہ واحدہ ہو کو نہیں مانتے، واحدہ ہو کو نہیں مانتے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، تؤمنو جلالین والے نے معنی کیا تو صدقوا بالاشراک، تم شرک کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے ہیں. شرک کرتے تھے. اچھا جی، اگر کوئی شرکیہ بات کرتا نا تو واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اب حکم وہی جو کرے اللہ. اب یہ جواب ہے مقدر سوال کا. 6 نمبر حاشیہ 6 لگا ہوا نا اوپر. جی. 6 مقدر سوال کیا ہے کہ کوئی نکال سکے گا یا نہیں. پھر سوال پیدا تھا کوئی نکال سکے گا یا نہیں. تو فرمایا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اب فیصلہ اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے. سب سے بلند، سب سے بڑا. تو لا للاسنامی، ان کے اسنام کا اختیار نہیں ہوگا، اللہ کا اختیار ہے. حکم کس کا ہے؟ اچھا بھائی، اب یہاں تک 4 عنوان ہو گئے. کتنے عنوان ہو گئے؟ 4. اور آپ کو پتہ ہے پہلا عنوان کہاں سے لے کر کہاں تک ہے؟ الیہ المسیح تک، شروع سے لے کر. دوسرا عنوان وہاں سے شروع ہوا ما یجادلو، ہاں ما یجادلو سے لے کر اصحاب النار تک. اور تیسرا عنوان وہاں سے الذین یحملون یحملون. العرش سے لے کر فوز العظیم تک. جی. اور چوتھا عنوان وہاں سے لے کر ان الذین ینادون لمقت یادونہ سے اللہ. لے کر یہ فالحکم للہ العلی الکبیر. اب 4 عنوان یہاں پورے ہو گئے ہیں. پہلے عنوان کا محاصل کی کیا تھا کہ حکم نامے کو مانو، فد اللہ والا دعویٰ جو آ رہا ہے نا 14 نمبر آیت میں، اس کو مان لو. جی. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، جو زبردست ہے. اگر مان لو گے تو گناہوں کو معاف کر دے گا. اس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں، اس طرح تکرار کرو. غافر الذنب ہے، قابل توب ہے. نہیں مانو گے تو شدید العقاب ہے. کیا ہے؟ شدید العقاب. مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ الیہ المصیر. بے شک.
الیہ مسیر، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ پہلے عنوان کا محاصل ہے. دوسرے کا محاصل یہ ہے ما یجادل فی آیات اللہ. انابت والے نہیں، ضدی لوگ اس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جنہوں نے مسئلہ توحید میں نبیوں سے جھگڑا کیا نا، ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو اللہ نے پھر ان کو دنیا میں عذاب دیا. اللہ نے دنیا میں عذاب دیا. اور انہم اصحاب النار، ذالک حقت کلمۃ ربی کا انہم اصحاب نار، اور صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی جہنمی آگ والے ہوں گے. تو اس لیے اس حکم نامے کو مان لو. جنہوں نے نہیں مانا دنیا میں بھی ان پہ عذاب آیا، آخرت میں بھی جہنمی بنے. اس طریقے. تیسرا عنوان الذین یحملون العرش سے شروع ہوا، فوز العظیم تک. سمجھ آئی نا؟ تو مان لو، اگر مان لو گے نا اس مسئلے کو اور اس کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تمہیں میرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے ارد گرد لا تعداد فرشتے تمہیں 4 دعائیں دیں گے. کتنی دعائیں دیں گے؟ 4 دعائیں. اور سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی. سر ہلدا پر زبان نہیں ہلدی. اچھا جی، اب چوتھا عنوان ان الذین کافروا سے لے کر ہیں فالحکم للہ العلی الکبیر. بھائی ابھی موقع ہے، مان لو. ابھی موقع ہے، مان لو. نہیں تو جن لوگوں نے مسئلے کو نہیں مانا، کفر کیا، شرک کیا، کفر تم سے مراد شرک کیا نا، بھائی شرک میں ہی تو پھر جہنم میں جب ان کو سزا مل رہی ہوگی نا تو پھر اپنے انگلیوں کو کاٹیں گے، کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میں اس وقت کہوں گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم. ہے جی، جتنا تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے نا، مجھے تم پر زیادہ غصہ آتا تھا اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب تمہیں توحید کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. اور جب شرک کیا جاتا تھا مان لیتے تھے. اب تم جتنے بھی ترلے کرو گے نا وہاں جا کر تو تمہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. فالحکم للہ، حکم للہ، حکم للہ العلی الکبیر. کیوں؟ حکم وہی ہے جو اللہ حکم کرے گا، وہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے. یہ 4 عنوانوں کو میں نے پھر تھوڑا بریف کر دیا.